معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل bazibuk.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 40ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیت کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل bazibuk.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح درس قرآن کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدسہ کی سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ صرف مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف رخ کر لیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت آگے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، کہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئیں، وَيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں، وَالْكِتَابِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہی نام نیکی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے تحویل قبلے کا واقعہ پیش آیا اور جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا جائے، خانہ کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے، تو یہود و نصارہ کو اور چند مومنین کو اعتراض ہوا، گرا گزرا، شاک گزرا، جس پر اللہ رب العزت نے یہ وضاحت بیان کی کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا اسی کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، لوگ خدا پر ایمان لے کر آئیں اور اس کی کتابوں پر اور روز آخرت، یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لے کر آئیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی کتابوں پر، جو اس سے پہلے قرآن مقدسہ سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کا نام نیکی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام جو کتابیں، آسمانی کتابیں لے کر آئے، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سب سے آخری کتاب، سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مقدسہ لے کر آئے، اس پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، اور قرآن کے آنے کے باوجود جو پہلے کی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب صرف اور صرف قرآن کے احکامات پر اور قرآنی شریعت پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایمان یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور روز آخرت پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اور اس کے علاوہ نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کے محبوب ہونے کے باوجود، عزیز ہونے کے باوجود اس کو خرچ کریں، رشتہ داروں میں اس کو خرچ کریں، مسافروں پر اور مانگنے والوں کو دیں، اور قیدیوں کو چھڑانے پر خرچ کریں۔ اور اس کے علاوہ والصابرین فی البأساء والضراء، نیکی یہ ہے کہ لوگ صبر کریں، تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، سختی کے وقت لوگ صبر کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو لوگوں سے عہد لیا جائے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ عہد کریں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگی میں، سختی میں، پریشانی میں صبر کریں، اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہیں۔ والبأساء وحین الباس، یعنی جب وہ جنگ کے میدان میں ہو تو ثابت قدم رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، ڈٹے رہیں، اس کا نام نیکی ہے۔ یعنی ان تمام اوصاف، جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ صفتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، وہی مومن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو مال محبوب ہونے کے باوجود
مسکینوں کو دیتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، اور مال محبوب ہونے کے باوجود جو جن طریقوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان پر خرچ کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدسہ کی اس آیت کے اندر صحیح عقیدے کی اور صراط مستقیم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے وہی اصل متقی ہے، وہی اصل مومن ہے، وہی کل قیامت کے دن اہل ایمان والا کہلائے گا۔ اور ان صفات میں سے اگر کسی ایک صفت کا بھی کوئی انکار کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے ایک فریضے کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ بھی اس کا بھی ایمان ناقص ہے، اگر کوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو کھانا ہے، اور جن سے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، ان سے رکنا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، جو روز آخرت پر ایمان لے کر آئیں، وہ ہیں مومن لوگ۔ حقیقت میں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے اس قرآن مقدسہ کی آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے wazirbook.com چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں، تاکہ لوگ قرآن مقدسہ کو سمجھ سکیں اور درس قرآن پر عمل کر سکیں، اور درس قرآن کو وہ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد